وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، اور اسلاف کے منہج کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلاف کے منہج سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم ان علماء کی تقریریں اور بیانات سن سکتے ہیں جن کا منہج صحیح نہیں ہے، اور جو اور باتوں کے ساتھ کچھ اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ بعض اخوان کو جب کہا جاتا ہے کہ ایسے علماء کو نہیں سننا چاہیے جن کا منہج صحیح نہیں ہے، تو وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اچھی بات لیتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ یہ اچھی بات بھی کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سلف کا منہج بالکل واضح اور کلیئر ہے، وہ یہ ہے: وعن ابن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، رواہ مسلم۔ محمد بن سیرین نے کہا یہ دین کا علم ہے، پہلے یہ دیکھو کہ تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو، کس سے اپنا دین لے رہے ہو، کیا وہ سنت کا پیروکار ہے یا نہیں ہے۔ اگر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف کرتا ہے یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر سمجھتا ہے اور بعض افکار اور آراء اور خیالات کو افضل سمجھتا ہے، تو اس سے دینی مسائل نہیں لینا چاہیے اور نہ اس کی بات سننی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ اچھے نوجوانوں کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ اس نے اچھی بات کے ساتھ کون سی غلط چیز اس میں ملا دی ہے۔ مجھے اس موقع سے یاد آتا ہے، اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں دکان میں نقلی سامان ملتا ہے، آدمی اس دکان سے اچھا سامان بھی نہیں خریدتا ہے، اچھا سامان بھی نہیں خریدتا ہے، اس لیے کہ اس کو اطمینان قلب اور سکون نہیں میسر ہوتا۔ اگرچہ وہ کبھی اچھی بات یا اچھا سامان بھی دے دیتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے نقلی سامان دیا ہے تو دوبارہ کبھی رخ نہیں کرتا ہے۔ دین کے معاملے کو ہم نے بہت ہلکے سے لیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بعض اخوان کہتے ہیں کہ اس کی فلاں بات اچھی ہے اس لیے ہم سنتے ہیں اور لے لیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ کبھی کبھی زہر ملا دیتا ہے، زہر۔ یہ نہیں کہتا اس زہر سے اس کا جسم ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن عقیدے کا زہر ہوتا ہے، منہج کا زہر ہوتا ہے، جو آدمی کے منہج کو خراب کر کے اور برباد کر دیتا ہے اور اس کے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ ایمان کے لیے اس کی بعض باتیں زہر حلاہل ثابت ہوتی ہیں، اس لیے آدمی کو ہمیشہ منہج سلف پر چلنے والے ہی سے دینی مسائل اخذ کرنا چاہیے۔ دینی مسائل کہاں سے لینا چاہیے؟ جو دین کے معاملے میں قرآن و سنت کے پابند ہیں اور قرآن و سنت کو اسی ڈھنگ سے سمجھتے ہیں جس طرح سے اسلاف نے سمجھا ہے۔ ابن العربی نے کہا فما زال السلف یزکون بعضهم بعضا، کہ سلف بعض کا تزکیہ کیا کرتے تھے، ویتوارثون التزکیات، اور تزکیات دیتے رہا کرتے تھے، خلفا عن سلف، یہ سلف سے خلف تک منتقل ہوتا آیا ہے۔ وکان علماؤنا، اور ہمارے اسلاف لا یاخذون العلم الا ممن زکی واخذ الاجازہ من اشیاخہ، ہمارے علماء دین کا علم انہی لوگوں سے حاصل کیا کرتے تھے جن کا تزکیہ ہمارے اسلاف نے کیا ہوتا تھا، اور جس نے اسلاف سے اجازت لی ہوتی تھی سند کی
یا دینی معلومات کی۔ اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولا يتعلم الا ممن تکملت اہلیتہ، جس کی ایبیلیٹی، کیپیسٹی اور قابلیت کمپلیٹ ہو اسی سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ وظہرت دیانتہ، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ واقعتاً وہ دین کا پابند ہے، دین و شریعت کے مسائل کو قرآن و سنت ہی سے حاصل کرتا ہے۔ وتحققت معرفتہ، اور اس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو جائے۔ واشتہرت صیانتہ، اور بدعات سے محفوظ ہونے کی معرفت بالکل عیاں اور بیاں ہو۔ فقد قال محمد بن سیرین ومالک بن انس وغیرہما من السلف، سلف میں سے محمد بن سیرین اور مالک بن انس نے کہا هذا العلم دین، یہ دین کا علم ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو دیکھو تم کن لوگوں سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو، کہیں بدعتی، خرافی اور نیم رافضی سے تو اپنا دین نہیں لے رہے ہو۔ ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلاف کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے عقیدے میں بگاڑ ہو، فساد ہو، زندقہ ہو، رافضیت ہو، شیعیت ہو، سبائیت ہو، اس سے اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں کو محفوظ رکھے۔